سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں دونوں میں روایت ہے، سیف من سیوف اللہ، کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کوئی بھی میدان میں شکست نہیں دیکھی، حتیٰ کہ مشرکین عرب یعنی غزوہ احد میں بھی جو جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، جب اسلام نہیں لائے تھے، تو اس موقع پر بھی انہوں نے جو ہے شکست نہیں کھائی تھی۔ یعنی آپ واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں جنگ احد کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 صحابہ کو جو پہاڑ کے اوپر تعینات کیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں جگہ نہیں چھوڑنی، کسی حال میں جگہ نہیں چھوڑنی۔ خیر وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مشرک لوگ جو ہے کافر لوگ بھاگ گئے، تو انہوں نے جو ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کرنے کے لیے وہ اتر گئے۔ تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے، پیچھے سے حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا ہے میرے بھائیوں، تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شریک بھائی جس کا رضاعت کا جو ہے رشتہ تھا، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں 4 مبارک داں شہید ہوئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، جو بد دعا تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو۔ تو پھر آپ دیکھیں سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے یہ بد دعا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے جنگ احد میں بھی شکست نہیں کھائی تھی، آپ یقین مانو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کی زندگی گزاری۔ 19 سال تک آپ ایمان نہیں لائے، مشکل آپ کے اسلام میں 10-11 سال گزرے، لیکن 10-11 سال میں وہ کارنامے انجام دیے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور وہ ایمان اور وہ یقین اللہ کی ذات پر تھا کہ رومن اور پرشین امپائر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے الٹا دی، کہ 10-11 سال میں وہ سارے 19 سال کے گناہ دھلوا دی اللہ کی بارگاہ میں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ مسند احمد میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا۔ تو جب وہ ایلچی روانہ ہوا، تو جب وہ پہنچا تو اسے شہید کر دیا گیا۔ تو اس زمانے میں ایلچی کا قتل، یہ جنگ کا اعلان ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک لشکر روانہ کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہے کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے نام کے ساتھ، اور یہ آپ کے بڑے لاڈلے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ اور ساتھ ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر زید بن حارثہ فوت ہو جائے یعنی شہید ہو جائے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے بڑے لاڈلے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور یہ وہی جعفر ہے کہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا
قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے، کیونکہ غزوہ موتا میں آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 پر دیے وہ جنت میں اڑ سکے. تو یہ قربانی میرے بھائیوں. اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جو ہے پرچم ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. پھر بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرے زید کو شہید کر دیا. پھر فرمایا کہ اب مسلمانوں کا پرچم حضرت جعفر نے تھام لیا. جعفر بھی حضور کے لاڈلے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا. پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کا پرچم اٹھایا، ان کو بھی شہید کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمان نے اپنا امیر چن لیا، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. اور آپ دیکھیں میرے بھائی کیسی فتح حاصل ہوئی. صحیح بخاری میں ایک دوسری روایت ہے کہ غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی. یعنی آپ اندازہ لگائے، لیکن آپ اندازہ لگائے کہ 9 تلواروں کا ٹوٹنا یعنی کیسی جنگ کی ہوگی کہ 9 تلوار ٹوٹ گئی. جامع ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے. اب اندازہ لگائیے کہ آپ کی زبان مبارک سے احد میں تو نکلا تھا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدایت ملنے کے بعد آپ ان کے لیے یہ فرما رہے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو پھر آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا، اور فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید. میرے بھائیوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری روایت ان کی جنگی مہم ہے. اور آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبیلے جو ہے پھر گئے تھے اسلام سے، ان کے قتال کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یعنی شکست نہیں کھائی انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی تھی ان کے ساتھ.